السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام۔ اس چینل کا نام صحیح اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس پر اسلام کی صحیح نالج اور صحیح باتیں آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، جس نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اور بھی آگے اپنے گروپوں میں شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، آج کے ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا 12 ربیع الاول یعنی کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کئی الگ الگ طریقے سے علماء سمجھا رہے ہیں 12 ربیع الاول کے معاملے کو، لیکن عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اس کے پاس جتنا اسلام کا اچھا نالج ہے، اچھی معلومات ہے، وہ دوسرے تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آج ایک الگ سا حادثہ سامنے آ گیا جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ یہ کسی اسلامی ملک میں، پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات رسول جو پوری کائنات کے رسول ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے کچھ لوگ جلوس نکال کر، جھنڈے لہرا کر، ڈی جے ان کی شان میں بجا رہے تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اچانک نبی کی پیدائش کی خوشی منانے والوں پر بم سے حملہ کر دیا جاتا ہے، بلاسٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیا مانسکتا رکھ کر، کیا سوچ ہے بلاسٹ کرنے والوں کی کہ یہ جو کر رہے ہیں اسلام میں یہ غلط کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے تو وہ بدعت ہے نہیں کیونکہ سنی حنفی بریلویوں کے سامنے آج تک کوئی بھی فرقہ ٹک نہیں پایا اس بات کو لے کر کہ سنی حنفی بریلوی یعنی میں بھی وہی ہوں، یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس کو بدعت ثابت کریں۔ ہمارے علماء کے اور ہمارے طالب علم کے، ڈیبیٹر کے، سنی جو ڈیبیٹر ہوتے ہیں ان لوگوں کے کانٹیکٹ نمبر جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے۔ مناظرہ بولنا چاہیے، مناظرہ بول کر آپ نکال کر دیکھ سکتے ہو۔ سنی حنفی بریلوی مناظرہ بولو گے تو آپ کو کئی سنیوں کے فون نمبر اس پر مل جائے گے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں مل رہا ہے آپ کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے تو میرے کامنٹ باکس میں آپ لکھ کر بھیجیں کہ ہمیں سنی مناظروں کے کانٹیکٹ نمبر چاہیے، میں آپ کو نمبر دوں گا۔ ٹھیک ہے، سنی حنفی بریلوی یہ بار بار بول رہے ہیں کہ آپ اس عمل کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کو آپ بدعت ثابت کر کے بتائیں۔ کبھی بولتے ہیں 1 لاکھ انعام دیں گے، کبھی بولتے ہیں 2 لاکھ 10 لاکھ انعام دیں گے، لیکن اس کو کوئی بدعت ثابت نہیں کر پا رہا۔ سنی حنفی بریلوی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈی جے نہیں بجا تھا، میلاد النبی پر، پیدائش پر حضور کی ڈی جے نہیں بجایا گیا تھا، صحابہ نے کبھی نہیں بجایا، پھر بھی آپ آ کر ہمیں اس عمل کو بدعت ثابت کر کے بتائیں۔ یہ بدعت نہیں ہے۔ اچھا مان لو فار ایگزامپل یہ بدعت بھی ہے، بدعت کی جا رہی ہے، تو یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم بلاسٹ کریں، ہم ان کی جانیں لے لیں، وہ بدعت کر رہے ہیں، نہیں بنتا ہے۔ جو کمزور علم والے ہیں، چھوٹا موٹا علم رکھتے ہیں، بہت ہی کمزور علم ہے جن کے پاس، وہ لوگ صرف ایک حدیث لے کر چلتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل بدعت فی النار، اس طریقے کی کچھ حدیث ہے جس کا یہ ترجمہ اور مطلب ہوتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس حدیث کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کم علم لوگ، حدیث تو صحیح ہے لیکن قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں دین کی گہری سمجھ صرف کچھ لوگوں کو دیتا ہوں۔ باریک پوائنٹ ہے، اس کو آپ ویڈیو کو جو ہے اسکیپ نہ کریں، آگے نہ بڑھائیں، پورا سنیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اسلام کی، دین کی، فقہ کی گہری سمجھ کچھ خاص لوگوں کو دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور آج کل کچھ چیلے چاپڑ چپنڈل لوگ 2-4 کتابیں پڑھ کر روڈ پر آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے جو پڑھ لیا بس ویسا ہی اس کا معنی ہے، دوسرا کوئی اس کا معنی نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ لوگ فقہ کے امام کی جو ہے وہ انکار کر دو کہ دین کی گہری سمجھ اسلام میں کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔
اگر نہیں ہے تو آپ منکر قرآن ہو گئے. قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین کی گہری سمجھ میں کچھ ہی لوگوں کو دیتا ہوں. ویسے تو ایک جگہ یہ آیت بھی آتی ہے کہ ہم نے قرآن کھلا کھلا الفاظوں میں اتار دیا ہے تاکہ تم سب آسانی سے سمجھ سکو. مگر ایک جگہ اور قول آتا ہے کہ گہری سمجھ دین کی میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں. 4 کتابیں پڑھ کر روڈ پر آ جانا اور کسی بھی عمل کو کس کو بدعت سمجھ کر کے بلاسٹ کر دینا. آپ کو پتہ ہے اگر وہ گناہ کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں تو وہ جہنم میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کا اور رسول کا اور وہ ان کا معاملہ ہے نا. آپ خود خدا کے آگے شرک کر رہے ہو، آپ خود خدا بن جا رہے ہو، اور خدا بن کے جو اسلام کا شریعت کا اصول نہیں ہے، جو قاعدہ نہیں ہے، وہ عمل آپ کر رہے ہو. اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور زنا کرنے والے کی سزا موت ہے، تو بدعت کرنے والے کی سزا نہیں ہے. آپ ایسے بلاسٹ نہیں کر سکتے. ان کے معصوم بچے گھر پر ہوں گے، وہ یتیم ہو گئے، ان کا گناہ کون لے گا سر پر؟ کون پالے گا ان کو؟ کیا یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کرے گا؟ کسی کے بچوں کو یتیم کرنا، ان کو پریشان کرنا، روتے بلکتے وہ بچوں کا درد تکلیف کیا ہوں گی؟ دماغ ہے کہ گوبر بھرا ہوا ہے. اگر آپ اسلام کو سمجھتے ہو، اسلام پر چلتے ہو، اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہو، تو اسلام کے شریعت کے کچھ قانون ہیں. چور کی سزا الگ ہے، زنا خور کی سزا الگ ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کی سزا جو ہے اللہ دے گا. کہیں بھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ بیاج کھانا اگر حرام ہے، بیاج سے پیسہ دینا حرام ہے، تو پھر اس کی سزا جو ہے دنیا میں ہاتھ کاٹ دو، آنکھیں نکال لو، یہ وہ وغیرہ وغیرہ؟ نہیں. انسان کچھ چیزوں کی سزا انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو ہے حرام کام کر رہا ہے اس کی سزا ہم دیں گے. جو بدعت کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ خدا کو پیچھے چھوڑ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو پیچھے چھوڑ کے، اللہ کو اللہ نہیں ماننے والے خود اللہ بن کے خود سزا دے رہے ہیں. حشر کا میدان جب آئے گا، جب بعد میں ہم تو انہیں ماریں گے. کسی بھی ایشو پر امت کسی کی جان نہیں لے سکتی سوائے اسلام کے قانون کے. گستاخ رسول کی جس طرح سزائے موت ہے، زنا کرنے والی کی سزا موت ہے. تو اس طریقے سے اگر قانون بنتا ہے تو وہ گورنر جو ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ لیا جاتا ہے، جبکہ ایک عام انسان پھر بھی اس کو قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ سوچ کر ان لوگوں کی جانیں لے لی کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا، بدعتیوں کو مار دیا. وہ میلاد النبی منا رہے تھے تو بدعت کر رہے تھے، ہم نے مار دیا، اب ہم نیک ہو گئے. وہاں پر ہمیں شاباشی ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. ان کی جان کا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا. ان کے بچوں کے یتیم ہونے کا آپ کو ہرجانہ اتارنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی تمام پوری نیکی ضائع اور رد ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اسلام اتنا باریک دھرم ہے، اس میں اتنی باریکیاں ہیں کہ کوئی ایک عمل بھی اگر اللہ کو ناگوار گزرا نا، تو تمام دنیا کی تمہاری کری ہوئی نیکی سب برباد جائے گی. ابلیس کو ہی لے لو، دنیا بھر کے سجدے اس نے کیا، فرشتوں کو سبق دیتا تھا، لیکن ایک حکم اللہ کا نہیں مانا. اس کو ایک ادا اللہ کو اس کی پسند نہیں آئی، اس کی لائف برباد ہو گئی. تو میں چاہتا ہوں اسلامی قانون جو ہے وہ ہم ہاتھ میں نہ لیں. پہلی بات تو شرم آنا چاہیے اس امتی کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہ کرے، خوشی نہ منائے. جو ہم عید مناتے ہیں، عید الفاظ کا معنی خوشی ہوتا ہے. عید منانا یعنی خوشی منانا. جو عید آتی ہے ہم خوشی مناتے ہیں، وہ ہمیں ملی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. جو بقرہ عید آتی ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، بقرہ عید. ٹھیک ہے، یہ خوشی کا دن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. جو دنیا میں تمام ہمیں جتنی بھی ہم خوشی مناتے ہیں، جو ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، وہ ساری خوشیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ملی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں نے محمد کو نہیں بنانا ہے،
نہیں بناتا تو میں کائنات کو ہی نہیں بناتا. یعنی جو بھی بنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنا ہے. جو ہمیں ملا ہے یہ آنکھ، ناک، کان، منہ، خوبصورتی، اچھی آواز، اچھے کپڑے، اچھی شہرت، عزت، علم، سب کچھ دنیا کائنات، ہمیں جو لذت دار کھانے، ہمیں جو کچھ ملا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. تو جتنی خوشیاں ہم مناتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی. ٹھیک ہے، ہمیں اولاد پیدا ہوتی ہے ہم خوشی مناتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں تلاش کرتا کہ ہمیں اولاد پیدا کرنے کی خوشی کی حدیث ہے کیا، وہ کوئی نہیں تلاش کرتا. وہ تو کھانے، لنگر، شربت بانٹیں گے، جلیبی، پیڑے، لڈو بانٹیں گے، خوشیاں منائیں گے، پارٹی دیں گے، تمام چیزیں کرتے ہو خود کی اولاد کی. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تمہاری اولاد کی پیدائش کی خوشی سے چھوٹی ہے؟ تمہاری اولاد کی خوشی جو ہے پیدائش کی وہ بڑی ہے اور نبی کی پیدائش کی خوشی چھوٹی ہے؟ ایسی سوچ رکھتے ہو؟ آپ نے، پوری دنیا نے مل کر، وہ رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا نے مل کر نبی کی پیدائش پر اتنی خوشی منانا چاہیے کہ کائنات کی کوئی بھی خوشی نہیں ہے. ان کے اتنے احسانات ہیں ہمارے پر کہ کائنات کی کوئی بھی خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہے. نا احسان امت ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ منائے. ٹھیک ہے، آپ کو ڈی جے کی حدیث نہیں ملتی کہ ڈی جے نہیں بجانا چاہیے، مت بجائیں، لیکن اپنی ذاتی کمائی سے کچھ لڈو، پیڑے، بچوں کو چاکلیٹ، بسکٹ، اچھے کپڑے پہنے، عطر لگائے، 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھے. ہر امتی کا یہ واجب ہے، ہر امتی پر جو رحمت للعالمین ہیں. جو قرآن میں آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کو تمام جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا. اور دوسری جگہ جو آیت آتی ہے کہ اب میرے رحمت اور فضل کا خوب چرچا کرو اور جشن مناؤ. اللہ کے فضل اور رحمت کا چرچا کرو اور جشن مناؤ. وہ رحمت اور فضل کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اس کا جشن منانے کا، اس کی پیدائش کا اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی منانے کا ہمیں حکم دیتا ہے قرآن سے. یہ اور بات ہے کہ صحابہ نے اس طریقے سے نہیں منایا، کیونکہ صحابہ نے ان کو روز دیکھتے تھے اور روز رشک کرتے تھے، روز خوشی مناتے تھے. ان کا دل خوش ہوتا تھا سرکار کو دیکھ کر، خوش ہو جاتے تھے. بس سب سے بڑی خوشی ہمیں دنیا میں جب بھی خوشی ملے، ہم کمائی کریں، کاروبار کریں، اس میں 2 پیسہ زیادہ ہی آمدنی ہو جائے اچھی، تو جب خوشی ہوتی ہے تب سوچے کہ یہ جو خوشی ہے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے ہمارے لیے. کچھ اور بھی خوشی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو اس سے بڑی خوشی وہ ہے کہ ہم جس کی امت میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی امت میں ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، فخر یعنی خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے. لعن تان نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کیوں کر رہا، یہ وہ کیوں کر رہا، وہ ایسا کیوں کر رہا. جس کے اس کے عشق کا، علم کا پیمانہ الگ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، کوئی کسی لڑکی سے پیار کر رہا ہے دنیا میں، اس کا صبر کا پیمانہ چھوٹا ہے، اس کا دل بڑا ہے، اس کا ضبط بڑا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پیار کرے گا، اس کو چٹھی میں لکھ کر دے گا آئی لو یو، منہ سے نہیں بولے گا. یہ رازدار والی محبت ہو گئی. راز میں رکھا اور چٹھی لکھ کر دیا آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی دوسرا، کوئی ایسے بھی عاشق ہوتے ہیں جن کا یہ دل ہوتا ہے نہیں، میں لکھ کر نہیں دوں گا، میری آواز اس محبوبہ کے کان میں جانا چاہیے آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے بہت پسند ہے. یہ پیار کا اظہار ہوا دوسرا اسٹیپ. تیسرا اسٹیپ بھی ہوتا ہے اس میں، پیار میں، عشق میں، محبت میں. کوئی ایسا عاشق بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کو جہاں دیکھے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بازار میں آ گئی، 4 لوگوں میں آ گئی، لوگ مجھے پاگل کہیں گے، کیا کہیں گے، کچھ نہیں سمجھتا. اس کا عشق محبت ہوتی ہے. وہ ایک دم بنداس، بے شرم، بے حیا، پاگل ہو کر اپنے عشق کا اظہار کر دیتا ہے، زور میں چلا دیتا ہے بازار میں آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، جاؤ دنیا جو سمجھے، آئی لو یو.
मैं तो उनसे प्यार करता हूँ, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, इश्क में दीवाना हो गया हूँ। तो इस तरीके की जो इश्क के पैमाने होते हैं, इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के, आशिकों के पैमाने होते हैं, उनका स्टेप है, उनके दर्जात है। कोई खामोशी से ईद मिलादुन नबी मनाता है, बच्चों को चॉकलेट बिस्किट गोली बांट देगा, हो गया उसका। कोई क्या करेगा, रिश्तेदारों को दावत देगा, खाना करेगा। क्या आज हुजूर की पैदाइश का दिन है, हमें खुशी है कि हम उसकी उम्मत में हैं। सबसे मोतेबर उम्मत और सबसे बेहतरीन नबी हमें मिला, हमें खुशी है, हम रिश्तेदारों को, गरीबों को, गुरबाओं को, फकीरों को मैं खाना खिलाऊंगा। उससे बढ़ के कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमें ऐसा रसूल मिला और आज के दिन उसका पैदाइश का दिन है, मनाया जाता है, भले उसकी तारीख नहीं मिलती लेकिन हम आज का दिन उसको मना रहे हैं। तो फिर क्या करता हूँ, अपने बच्चों को गाड़ी पे, बाइक पे, घोड़े पे, ऊँट पे, पैदल लेकर क्या करता है, उनके नाम का झंडा लेकर के वो गली मोहल्ले में राउंड लगाता है, ताकि दुनिया देखे कि आज क्या दिन है। हैरत करे लोग कि क्या बात है, झंडे लेकर क्यों निकल गए। तो उनको पता चले कि ये कौम का प्रॉफिट, इनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बेस्ट इंसान थे दुनिया के, जो खातिमुन नबी थे, जो नूर बसर थे, वो आज पैदाइश का दिन है। तो ये लोग आज का दिन खुशी का इजहार कर रहे हैं। उससे भी ख़तरनाक आशिक होते हैं आखिरी स्टेप के, जो पगला जाते हैं। भाई आज तो हुजूर की पैदाइश है, ऐसा रसूल तो किसी को मिला नहीं, ले आया उसने उनकी शान में बजते हुए तराने, जिसको गाने नहीं कहेंगे, छिछोड़े गाने। ये कोठा नहीं है, अड्डा नहीं है जहाँ पर डीजे में गाने नहीं बज रहे फिल्मी, हुजूर की शान बज रही है, लेकिन बड़े जोरों शोर से, ढोल गाजे बाजे से, ठीक है, बजा रहा है। वो पागल हो गया है, मजजूबियत में चला गया है वो। और जो मजजूब हो जाता है ना इश्क में, उस लम्हा, जिस लम्हा वो अपने रसूल के इश्क में मजजूब हो जाए, उस पर शरीयत का कोई फतवा नहीं लगता। वो रश्क होता है, वो रंडी का डांस नहीं होता है। गंदे कपड़े पहनकर कोई रंडी नाच रही है, ऐसा नहीं होता है, जिसको डांस बोलते हैं ना, नाच रहे, नचोड़े चाले कर रहे, डांस कर रहे, डांस नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग, मैंने एक दो वीडियो देखी है कि वो गलत स्टेप से नाच कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, उनको मना करना चाहिए। लेकिन हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाना बढ़िया से बढ़िया तरीके से, ऐसी मनाओ कि कायनात में किसी की खुशी ना मनाई जाए। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है आज भी दुनिया में मौजूद है, वो लोग मनाते हैं, फेल हो जाए वो हमारे आगे उनका जश्न कुछ भी नहीं लगना चाहिए। शर्म आना चाहिए उम्मत मोहम्मदी को कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उनका जश्न मना रही है। अंबेडकर साहब के मानने वाले अंबेडकर साहब का पैदाइश का जश्न का दिन मना रहे हैं। गांधी जी को मानने वाले एक दिन गांधी जी का निकालते हैं। लगभग दुनिया के जितने बड़े लोग आए और दुनिया से गए, उनका एक दिन मनाया जाता है। मजदूरों का एक मजदूर डे है कानून में, ठीक है, एक दिन होता है सबका, जो खास सेलिब्रिटी होती है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और ख़ास सेलिब्रिटी है। उनका जश्न तो ऐसा मनाना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। उसके अंदर ये फितने लेकर आते हो, डीजे बजा रहे, ये कर रहे, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो रश्क कर रहे हैं, वो उसके इश्क में दीवाने हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, अब वो मजजूब हो गए, उस पर शरीयत का फतवा नहीं लगता, ठीक है। होश वाले पर शरीयत का फतवा लगता है। किसी उलमा से, अच्छे आलिम दीन से जाके मालूमात लें। और मैं तो चाहता हूं कि हमें ऐसा रसूल मिला है, हम उनसे गद्दारी नहीं कर सकते। उनकी पैदाइश की खुशी हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। दुनिया की कोई खुशी उससे बड़ी खुशी नहीं है। शर्म आना चाहिए उम्मत को। बिदअत की सजा हम नहीं दे सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ है वो, ठीक है। और बहुत बिदअत को कोई बेवकूफ़ साले, कोई बिदअत को शिर्क बताते, बोले शिर्क कर रहे, उनको तो इतनी अकल नहीं रहती। वो चार किताबा तो क्या कुछ भी पढ़े हुए नहीं रहते। वो कौवे ने कान ले गया, उसके पीछे भागेंगे। किसी ने कह दिया कौवे ने कान ले गया तेरा, तो वो भागने लग जाते, ये नहीं देखते कान है कि नहीं। इस्लाम का इल्म हासिल करो, बिदअत क्या है, उसकी सजा हम दे सकते कि नहीं दे सकते, मजहूबियत क्या है, उसमें शरीयत का कानून लगता कि नहीं लगता,
بہت ساری کوالٹی ہے اسلام میں. اٹھے چھوٹے بدعت کر رہے, شرک کر رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے. ابے وہ جو بھی کر رہے کچھ کر تو رہے, تم کیا کر رہے؟ اپنی ذاتی کمائی سے لٹا کر دیکھو نبی کے نام پر, تب سمجھ میں آیا غدار رسول. غدار رسول ہے وہ جو نبی کی پیدائش پر خوش نہ ہو اور جشن نہ منائیں, بھلے وہ کسی طریقے سے, چھوٹے طریقے سے, بڑے طریقے سے, کوئی بھی طریقے سے. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوں گی. کچھ لوگوں کی گانڈ جل گئی ہوں گی, جلنے دو, لیکن اچھی ویڈیو لگی ہوں گی تو اس کو لائک شیئر کریے, شیئر زیادہ سے زیادہ کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے. اس طریقے کی بہت اچھی ٹاپک اور بہت اچھی ویڈیوز میں لے کر آتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.